بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی کیا ہے، گھروں میں رزق کیوں نہیں آتا، آخر وجہ کیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی وہاں آج خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ وہ رشتے جو ایک دوسرے کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کیوں گوارا نہیں کرتے؟ وہ بیوی جو شوہر کی راہ تکتے تکتے ساری عمر گزار دیتی تھی، آج اپنے دل میں نفرت کیوں پال کر بیٹھی ہے؟ اور وہ شوہر جو کبھی بیوی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، آج دوسروں میں اپنا سکون کیوں تلاش کر رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کہاں سے آئی وہ دراڑ جس نے پورے گھر کو اندر سے توڑ ڈالا؟ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں ہے، یہ درد ہر اس چھت کے نیچے پل رہا ہے جہاں کبھی محبت کا راج تھا۔ روز بروز بڑھتے یہ طلاق کے فیصلے، یہ ماں باپ کی تڑپتی نظریں، یہ بچوں کی راتوں کی چیخیں، یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے ایک ایسی وجہ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر دل کو زخمی کر رہی ہے، ایک ایسی خاموش آگ جو روز جلتی ہے لیکن کوئی اس کا دھواں نہیں دیکھتا۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں وہ 5 وجوہات جو سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں ان باتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے، ان رازوں کو فاش کرنے کے لیے جو ہر جھگڑے کی اصل جڑ ہیں؟ تو آئیے ایک ایسی حقیقت کو جانتی ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دے گی اور شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ پیاری بہنوں، پہلی وجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نہ ہو تو رشتہ بکھر جاتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، اس کی رائے کو اہمیت نہ دے، اس کے جذبات کو نظر انداز کرے تو وہ عورت دکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو عزت نہ دے، اسے حقیر سمجھے، اس پر طنز کرے، اس کی مردانگی پر شک کرے تو وہ مرد خاموش تو ہو سکتا ہے مگر اس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے۔ یہی وہ نفرت ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو ختم کر دیتی ہے اور پھر گھر میں صرف جھگڑے رہ جاتے ہیں۔ اب عزت کی کمی، ساس اور بہو کی لڑائی میں سب سے بڑی وجہ بھی عزت کی ہی کمی ہے۔ اگر بہو اپنی ساس کو عزت نہ دے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے، اسے پرانی سوچ کی کہہ کر نظر انداز کرے تو وہ ساس اپنی بہو کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر ساس اپنی بہو کو عزت نہ کرے، اسے نکرانی سمجھے، اسے ہر وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اس پر الزام لگائے تو پھر بہو بھی باغی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر کا ماحول زہر بن جاتا ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں دوریاں آ جاتی ہیں اور جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اب یہی عزت کی کمی بچوں کو برباد کر دیتی ہے، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ بچوں اور والدین میں جب عزت ختم ہو جائے تو آنے والی 7 نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی عزت نہ کریں، انہیں ہر وقت بے عقل کہیں، نکما کہیں، ناکارہ کہیں تو وہ بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بچے والدین کی عزت نہ کریں، انہیں پرانی سوچ کے لوگ سمجھ کر ان کی نافرمانی کریں تو پھر گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہی اولاد بعد میں اور والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور یہی عزت کی کمی اگر بہن بھائیوں کے درمیان ہو تو رشتے بکھر جاتے ہیں۔ بہن اگر بھائی کی عزت نہ کرے اور بھائی اگر بہن کا احترام نہ کرے تو پھر وہ بچپن میں ہی چاہے کتنے قریب کیوں نہ ہوں، بڑے ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو گھروں میں تقسیم اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے، وہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب دوسری چیز جو گھروں میں جھگڑے بڑھاتی ہے وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ جی ہاں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ گھروں کے 90% جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سخت بولتے ہیں، کچھ زیادہ ہی سخت بول دیتے ہیں، کچھ لوگ طنزیہ بات کرتے ہیں مسکرا کر، مذاق کرتے ہوئے، کچھ لوگ دوسروں کی برائی کرتے ہیں،
کچھ لوگ غصے میں بے قابو ہو کر بد زبانی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زبان سے زخم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ یہ سب وہ عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ کیسے زبان کے غلط استعمال سے گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں؟ اب یہی سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا۔ پہلی بات، شوہر اور بیوی کی لڑائی زیادہ تر زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر بیوی ہر وقت شوہر پر طنز کرے، اسے بے عقل کہے، اس پر حکم چلائے، اس کے کاموں میں نقص نکالے، تو وہ شوہر چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ ایک دن تنگ آ جائے گا۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو سخت الفاظ کہے، اس کی عزت نہ کرے، اس پر شک کرے، اس کی بات نہ سنے، تو وہ بیوی بھی باغی ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے اور پھر رشتہ صرف نبھانے کے لیے رہ جاتا ہے، دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری وجہ، ساس اور بہو کی لڑائی کی سب سے بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال۔ اگر ساس اپنی بہو کو کچھ سخت الفاظ کہے، ہر وقت اس کی برائیاں کرے، اس کے ماں باپ کے خلاف بات کرے، اس پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بہو کبھی خوش نہیں رہے گی۔ اور اگر بہو ساس کے ساتھ سخت زبان کا استعمال کرے، اسے نظر انداز کرے، اس کی باتوں کو بیکار سمجھے، تو پھر ساس کا دل بھی تنگ ہو جائے گا۔ نتیجہ جھگڑے، بے سکونی اور گھر میں نفرت۔ اب بہن بھائیوں میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بچپن میں جو بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، بڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال کریں تو وہی محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اگر بہن بھائی ایک دوسرے کو طنزیہ جملہ کہیں، ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائیں، ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نفرت بڑھ جاتی ہے۔ اب چوتھا، بچوں کی زبان اگر والدین کے لیے سخت ہو جائے تو وہ گھر بھی عذاب بن جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، ان کے فیصلوں کا مذاق بناتے ہیں، اور کچھ بچے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، اور کچھ والدین اپنے بچوں پر سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہی چیز وہ زخم دے جاتی ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے اور پھر محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ دوسری چیز جو ہے یہ بڑی ہی خطرناک ہے، زبان کا غلط استعمال کبھی نہیں کرنا۔ اب گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے کی تیسری اہم وجہ شک اور بدگمانی ہے۔ بدگمانی اور شک دو ایسے الفاظ جو سننے میں تو معمولی لگتے ہیں، چھوٹے لگتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں دل میں لگ جائیں تو پورے خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ شک ایک ایسا اندھیرا ہے جو جب دل میں بس جائے تو پھر روشنی کے لیے کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی صفائی کافی نہیں رہتی، اور یہی شک گھروں کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ محبت، عزت، وفا، خلوص، سب کچھ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتا ہے۔ شک وہ خاموش زہر ہے جو نہ آواز پیدا کرتا ہے، نہ چیخ اور نہ ہی شور، مگر دل و دماغ، رشتے، اعتماد، سب کچھ خاموشی سے مار دیتا ہے۔ جیسے کسی خوبصورت باغ میں سفید پھول کھلے ہوں اور کسی نے آ کر آہستہ آہستہ ان پر کالک ملنا شروع کر دی ہو، ویسے ہی شک ایک ایک کر کے ہر رشتے کو آلودہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک بیوی شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، لیکن اگر شوہر ہر روز اس پر شک کرتا رہے، پوچھ گچھ کرے، بے جا الزامات لگائے، تو کیا وہ محبت زندہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ محبت نہیں مرتی، وہ تڑپ تڑپ کر مرتی ہے، آہستہ آہستہ نہیں، تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، ایک دم بھی نہیں مرتی۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہو، وہی ایک دن خاموش ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ بار بار صفائیاں دے دے کر تھک چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر پر شک کرے، اس کے فون کو چیک کرے، اس کی باتوں میں چھپی سازشیں تلاش کرے، تو وہ مرد جس کا سینہ کبھی اپنی بیوی کی محبت سے پر تھا، وہ بھی ایک دن کسی گھر میں قید ہونے لگتا ہے، اور نتیجہ دوری، نفرت، خاموشی اور بالآخر طلاق۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔
اور نہ جاسوسی کرو، نہ حسد، نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک گمان بعض گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر اتنی سختی کیوں کی؟ کیونکہ بدگمانی انسان کے اندر وہ زہر بھر دیتی ہے جو عبادت کو بھی کھا جاتا ہے۔ جس دل میں بدگمانی ہو وہاں محبت نہیں رہتی، اور جس گھر میں محبت نہ ہو وہ صرف اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دلوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص شک کرتا ہے کہ اس کی بیوی وفادار نہیں، لیکن اس نے کبھی ثبوت نہیں دیکھا، کبھی اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، بس سنی سنائی باتیں ہیں یا شیطان کے وسوسے۔ وہ بیوی جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جس نے اپنی جوانی اس کے لیے وقف کر دی، وہ آج صرف ایک شک کی وجہ سے بے عزتی سہ رہی ہے، اور وہ مرد سمجھتا ہے کہ وہ غیرت مند ہے، دراصل وہ اپنی جنت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کے بارے میں بدگمان ہو جائے کہ شاید وہ دوسری شادی کر لے، یا وہ کسی اور سے بات کرتا ہے، وہ لڑکیوں کو دیکھتا ہے، کسی سے ملتا ہے جلتا ہے، تو بغیر تحقیق کے دل میں اٹھنے والی یہ چنگاری پورے گھر کو جلا دیتی ہے۔ وہ شوہر جس کے دل کی تھکن بیوی کی مسکراہٹ سے ختم ہونی تھی، اب اس کے لیے گھر بوجھ بن جاتا ہے۔ شک رشتوں کو مٹی میں اگنے والا وہ کانٹا ہے جو نہ صرف پیروں میں چبھتا ہے بلکہ دل کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے تو سب سے پہلے شک کو دروازے سے باہر پھینک دیجیے۔ یاد رکھیں، جہاں شک ہوتا ہے وہاں محبت مر جاتی ہے، اور جہاں یقین زندہ نہ ہو وہاں جنت اترتی ہے۔ جہاں یقین زندہ ہو وہاں جنت اترتی ہے۔ اللہ کے بندو، بدگمانی چھوڑو، شک مت کرو، سچائی تلاش کرو، وضاحت سنو، بات چیت کرو، کیونکہ شیطان دو دلوں کے درمیان سب سے مضبوط دیوار تب کھڑی کرتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو شک اور غصے میں دیکھتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ وہ چیز نہیں ہوتی جس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ پرانی بدگمانیاں اور شک ہوتے ہیں جو دلوں میں پلتے ہیں اور ایک دن غصے کی صورت میں پھٹ پڑتے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ بچ جائے تو ایک آخری بات یاد رکھیں کہ شک وہ چیز ہے جو آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ اسی لیے بدگمانی سے بچیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ صاف دل وہی ہے جس میں اپنے رب کے بعد اپنے رشتوں پر یقین ہو۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ شک اور بدگمانی سے بچنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کی نیت کو اچھا سمجھیں، تحقیق کے بغیر کسی پر الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام یاد رکھیں۔ بدگمانی اور شک دوسرے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، مگر اعتماد اور محبت گھروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی چوتھی سب سے بڑی وجہ ہے برداشت اور صبر کی کمی۔ گھروں میں بے سکونی، لڑائی جھگڑوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے صبر اور برداشت کا فقدان۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے، یہ وہ خاموش بیماری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن آہستہ آہستہ دلوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ جب کسی رشتے میں صبر ختم ہو جائے تو بات معمولی غلطی سے شروع ہو کر نفرت پر ختم ہوتی ہے۔ ہر بات پر غصہ، ہر جملے میں طنز، ہر رویے میں بے رحمی، یہ سب اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان برداشت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر صرف تکلیف سہنے کا نام نہیں، یہ وہ عظیم خوبی ہے جو رشتوں کو وقت دیتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے، سنوارتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت نہ کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہ کریں تو پھر گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے جہاں جیت کسی کی نہیں ہوتی، صرف محبت ہار جاتی ہے۔ برداشت کا دامن تھامنے والے ہی وہ ہوتے ہیں جو گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، جو ہر تلخ بات کو مسکراہٹ میں بدل دیتے ہیں، جو گھر کے جھگڑوں کی آگ پر خاموشی کا پانی ڈال دیتے ہیں، وہی اصل بہادر ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔
یہ دنیا آزمائش ہے، اور سب سے بڑی آزمائش وہ ہے جو روزمرہ کے رشتوں میں آتی ہے۔ ایک شوہر جو بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، ہر بات پر تنقید کرتا ہے، ہر غلطی پر طعنہ دیتا ہے، وہ بے خبری میں اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کی پریشانی کو سمجھے بغیر غصے سے جواب دیتی ہے، وہ اس کے دل میں نفرت کے بیج بو رہی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو گھر میں سکون لے کر آتی ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں برداشت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ یاد رکھو، جس نے صبر کیا وہ جیت گیا، اور جس نے برداشت کی اس نے رشتہ ہی بچا لیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ پیاری بہنوں، مثال کے طور پر ذرا سوچیں، جیسے ایک کپ میں پانی ڈال رہے ہوں، اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ چھلک جائے گا۔ اسی طرح جب برداشت کی حد پار ہوتی ہے تو رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، لیکن اگر وقت پر رک جائیں، سنبھل جائیں، برداشت کا مظاہرہ کریں تو رشتہ نہ صرف بچ جاتا ہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا اسے سمجھے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود دوسرے کو سمجھے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، لیکن خود خاموشی سے سننے کا وقت کسی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں اور دلوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، وہ رشتے جنہیں صبر کے دھاگے سے باندھا جائے وہ طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن جہاں زبان کا زہر اور غصے کا شور ہوتا ہے وہاں صرف ٹوٹ پھوٹ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں تو پھر اپنے اندر برداشت کرنے کی ہمت لے کر آئیں، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے جس کی بنیاد محبت ہے، دیواریں اعتماد کی، لیکن اس کی چھت صرف صبر سے کھڑی ہوتی ہے، اور جب چھت گر جائے تو پورا گھر ملبہ بن جاتا ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑی وجہ جو گھروں میں مسلسل بربادی، دوری اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہے وہ ہے خلوص اور محبت کی کمی۔ جب رشتوں سے خلوص نکل جائے تو وہ رشتے صرف رسمیں بن جاتے ہیں، اور جب محبت باقی نہ رہے تو ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل الگ ہو جاتے ہیں۔ محبت صرف اظہار کا نام نہیں بلکہ محسوس کروانے کا فن ہے۔ خلوص وہ روشنی ہے جو رشتے کے ہر اندھیرے کو چمکا دیتی ہے، لیکن جب یہی روشنی بجھ جائے تو پھر ہر بات میں شک، ہر حرکت میں بدگمانی اور ہر لمحے میں تنہائی رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہوں گی جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھ دے گی، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ خلوص کے بغیر رشتہ صرف ایک بے جان جسم ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک قیمتی گھڑی ہے جو سونے کی بنی ہے، ڈبے میں بند ہے، چمکدار ہے، لیکن اس کی بیٹری نکال دی گئی ہے۔ اب وہ وقت نہیں بتا سکتی، کسی کے کام نہیں آ سکتی، وہ بس ایک شو پیس ہے، دکھاوے کی چیز ہے۔ بالکل یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے جس میں محبت نہ ہو، خلوص نہ ہو، وہ صرف ناکام ہوتا ہے، نام کا رشتہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ایک شوہر کا جو بیوی کو مہنگے تحفے تو دے مگر اس کے دکھ میں ایک لفظ ہمدردی کا نہ بولے؟ کیا فائدہ اس بیوی کا جو شوہر کے لیے کھانے تو بنائے مگر اس کے دل کے زخموں پر کبھی مرہم نہ رکھے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں رشتے مرنا شروع کر دیتے ہیں، جیتے جی دفن ہو جاتے ہیں۔ خلوص ایک ایسی بیٹری ہے جو رشتوں کو زندہ رکھتی ہے، اور محبت وہ وقت ہے جو ان رشتوں کو چلتا رکھتا ہے۔ اگر ایک چیز بھی غائب ہو جائے تو رشتہ صرف ایک قیمتی کھلونا بن جاتا ہے جو نہ خوشی دیتا ہے اور نہ ہی سکون۔ اسی لیے کہتی ہوں پیاری بہنوں، رشتے صرف دکھاوے سے نہیں دل سے نبھائے جاتے ہیں، اور دل وہی کامیاب ہوتا ہے جو سچائی، خلوص اور پیار سے لبریز ہو۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر محبت کا گہوارہ بنا رہے، آپ کے گھر میں کبھی جھگڑے نہ ہوں، تو ان 5 چیزوں سے سخت نفرت کرنے لگ جاؤ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں جھگڑوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اگر داخل نہیں ہونے دیں گی تو آپ کا گھر
جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 چیزوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے زندگی جینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔